بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو موکل کی حاضری کا عمل بتانے جا رہی ہوں یہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے پہلے عمل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی عمل میں آپ کامیاب ہو گئے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایک نقش کا عمل ہے، یہ نقش کے موکل کا عمل ہے۔ روزانہ آپ نے 11 مرتبہ 11 یوم تک اس کو لکھنا ہے۔ غور سے سن لیں مندرجہ ذیل عمل کو، یہ جو بتایا جا رہا ہے نقش، اس کو آپ نے روزانہ 11 مرتبہ 11 یوم تک لکھنا ہے۔ بعد آٹے میں گولیاں بنا کر دریا میں بہا دینی ہے۔ تھوڑا سا آٹا گوندھ کر اس کے اندر جتنے 11 دن کی جتنی بھی آپ نے عبارت یا نقش لکھے ہیں ان سب کو گولیاں بنا کر آپ نے دریا میں ڈال دینی ہے، یا دریا میں یا جھیل میں یا کسی نہر میں چلتے ہوئے پانی میں خاص کر آپ نے بہا دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ 11 یوم تک، اور جو آپ کو عزائم بتائی جائے گی وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور 101 مرتبہ یعنی ایک تسبیح درود ابراہیم بھی آپ لازم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، غور سے سن لیں، دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے یہ جو سکرین کے اوپر نقش چل رہا ہے روزانہ 11 مرتبہ 11 یوم تک آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آٹے میں گولیاں بنا کر دریا میں آپ نے بہا دینی ہے۔ دریا نہیں تو جھیل نہیں تو نہر میں آپ نے بہا دینی ہے، بشرطے پانی چلتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے جو عزائم یہ جو آیات آپ کو بتائی جائیں گی 1100 مرتبہ آپ نے 11 یوم تک پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے گولیوں سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تعویذوں کی آٹے کی گولیاں بنا کر، پھر آپ نے 1100 مرتبہ 11 یوم تک آپ نے یہ جو آیات ہیں یہ سورت ہے آپ نے پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 101 مرتبہ یعنی ایک تسبیح مکمل درود شریف کی پڑھنی ہے، اول آخر پڑھنی ہے۔ آیات آپ غور سے سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ مدد کن، یا اللہ مدد کن، یا اللہ جل جلالہ، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، بحق مالک یوم الدین، یا اللہ مدد کن، یا اللہ مدد کن۔ جب بھی آپ کو موکل کی ضرورت پیش آئے یا جب بھی آپ ان کی حاضری کرنا چاہتے ہیں ان موکل کی سورہ فاتحہ کی، تو آپ نے ایک جو نقش آپ نے بنا لینا ہے جو سکرین کے اوپر چل رہا ہے، جو آپ نے آٹے کی گولیوں میں بھی استعمال کیا ہوگا، اور سیاہ خانے میں جو گول دائرہ ہے اسی خانے میں آپ نے عطر لگا لینا ہے، خوشبو لگا لینی ہے اور سیاہی لگا لینی ہے۔ پھر آپ نے جو آپ کو میں نے آیات پڑھ کے سنائی تھی سورہ فاتحہ کی، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے بس پڑھنا ہے۔ اول آخر 101 مرتبہ آپ نے درود شریف لازم پڑھنا ہے۔ پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے ایک تسبیح، پھر آپ نے صرف 11 مرتبہ اس آیات کو پڑھ کے تو سیاہ خانے میں آپ نے جو ہے نظریں قائم کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور غور سے دیکھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی جو موکل فاتحہ کے ہیں اس سیاہ خانے میں جو دائرہ گول بنا ہوا ہے اس کے اندر حاضر ہو جائیں گے، اور تمام احوال آپ کو سیاہ خانے میں نظر آنے لگ جائے گا، اور جو بھی آپ نے بات ان سے پوچھنی ہے، بات کرنی ہے، وہ آپ کر لیجئے گا۔ ہر چیز کا خاص خیال رکھیے گا، جو بھی شرائط ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیے گا۔
परहेज इसमें ना जमाली है ना जलाली है, बस आपने सिर्फ इसकी ज़कात अदा करनी है। एक बात हमेशा याद रखा करें, जब आप उसको ज़कात का कहा जाए उसमें बहुत कम हम आपको परहेज जलाली जमाली का कहते हैं, ताकि आपकी आसानी हो सके। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इंशाल्लाह ये अमल करेंगे। एक बात हमेशा याद रखा करें, अगर आप अमल नहीं करना चाहते या आप चाहते हैं उसमें कुछ चेंजिंग हो, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, या तो फिर आप अमल की दुनिया में आए ही ना और ना ही आप अमल करें। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। करना है परहेज गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, लहसुन, प्याज, ये सब से परहेज करें। और हस्बे जायका सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी, जनाबत, सर के बाल कटवाना, मोजे, गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई हर चीज का इस्तेमाल परहेज में आता है। इन सब चीजों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। और यहाँ तक के जो परहेज जलाली और जमाली है, इसमें किसी किस्म की जो अशिया है जो इंसान के इस्तेमाल में है, जैसे रुई, जैसे जर्सी अगर लेदर की बनी हुई है तो बिल्कुल नहीं पहननी, मोजे जो लेदर के बने हैं वो भी नहीं पहनने। जो जानवरों के खाल से जो भी चीज इस्तेमाल होगी या बनी होगी, या जो घी भी होगा, चिकनाई, खाना, गोश्त, हर किस्म का जो भी जानवरों के इस्तेमाल की बनी हुई चीजें वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर फिर भी मेरी जलाली जमाली के परहेज की समझ नहीं आती तो मैंने बहुत तफसील से दोनों वीडियो बनाई हैं, जलाली और जमाली, वो आप देख सकते हैं। आप खा क्या सकते हैं? कहवे से रोटी, जब अमल करें कहवे से रोटी खाएं, पानी, चावल उबले हुए और दाल मसूर और उबला हुआ, मतलब ये कहवा हो, कच्चा कहवा ना हो, पानी के अंदर उसको अच्छी तरह पत्ती को जोश दिलवाया हो। पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हैं, वो भी उबाल कर, उसके अंदर कोई ऐसा मसाला ना डला हो, ठीक है, गरम मसाला ना डला हो, बिल्कुल लाइट, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, या फिर आप सादा रोटी नमक के साथ खा सकते हैं। ये पहली शर्त है अमल की। शर्त नंबर 2, अमल शुरू करने से पहले अमल की ज़कात लाजिम है। वजाहत से बता देती हूँ, अमल की ज़कात किसी गरीब को 3 दिन खाना खिलाएं और 3 दिन रोजा रखें, या फिर 6 किलो चीनी हशरात को डालें, कीड़े मकोड़ों को डालें, चूटियों को डालें, किसी जंगल में या दूर जहां पर उनका घर हो या जहां पर वो रहते हों। नंबर 3, मस्जिद या मदरसे में 10 किलो गंदम की जो कीमत होती है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये जो भी आप देंगे ये एक किस्म का सदका है, सदका जारिया है, ये लाजमन आपने देना है ताकि आप में जो भी आप अमल करें उसमें आपकी कामयाबी हो। शर्त नंबर 3, अमल हमेशा 9 चंदी जुमेरात को शुरू करें, क्योंकि पहले अमल है तो अमल को चाहिए, ये जो अमल कर रहा है उसको चाहिए 9 चंदी जुमेरात को शुरू करे और किसी दिन को भी अमल शुरू ना करे। वैसे तो अमल के लिए जो बुजुर्गाने दीन हैं उन्होंने चांद की 14 तारीख, 11 तारीख और 9 चंदी जुमेरात का बहुत जिक्र किया है। तो हमेशा अगर अमल में किसी दिन का आपको कहा जाए तो उसी दिन करें, और अगर वैसे आप अमल शुरू करने लगे हैं कोई सा भी तो 9 चंदी जुमेरात को लाजिम करें जो पहली दफा आप अमल करेंगे, ठीक है। इस्लामी महीनों की पहली तारीख के बाद जो भी जुमेरात आती है इसको 9 चंदी जुमेरात कहते हैं, और 9 चंदी जुमेरात बुध की
جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے بدھ والے دن، مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ میری جو میں نے 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4، عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی شک نہ ہو، ورنہ عمل بے فائدہ ہے، بے فیض ہے۔ عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں، عمل غلط نہیں ہوتا، آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو عمل کرنے سے پہلے آداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حاضرات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں، آدابوں کو بھی دیکھیں، تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی۔ اور ہمیشہ کم از کم عمل کو 3 چلوں تک ضرور کیا کرے، تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ میری شرائطوں کو دیکھ کے، آداب حاضرات کو دیکھ کے، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے عمل کریں، اور نمبر جو میں نے آپ کو 5 بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی، جو جادوئی اگربتی ہے جو مقلات پری ہمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینچتی ہے، روحوں کو کھینچتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک ہدیہ رکھا ہے، اس ہدیے کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے، تو آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا پروسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں اور جس دن لینی ہو وہ منگوا سکتے ہیں۔ حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے، وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے، وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا ہدیہ ہوگا، وہ مدرسے کو مل جاتا ہے، تو ہدیہ آپ لازماً اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہدیہ لگتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں، اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنے عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکات دیتے ہیں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے، اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل و دخل ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں، تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لیے بچوں سے دعا کی جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا صدقہ جاریہ ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لیے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے پہلے تو فی سبیل اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر 6 بتاتی ہوں۔ عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ پہلی دفعہ عمل کرتے ہو رجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے تو زکوٰۃ ادا کی، جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں، مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی، تو وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں۔ حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار، 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائے، اسی کو حصار کہتے ہیں۔ اپنے اوپر بھی پھونک مارے، دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دور دور تک پھونک مارتے اور دائرے کو بھی حصار سے قائم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ کوئی بھی چیز، کوئی اگر آپ ہمزاد، موکلات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی، اس سے باہر ہی رہے گی،
ٹھیک ہے، یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بھیجی ہیں، یہ ضرور سن لیں، یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی غور سے سن لیں. اگلی شرائط، عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، ٹھیک ہے، اور بیئرز وغیرہ ہر چیز. تو نعوذ باللہ یہ تو ویسے حرام چیزیں ہیں، تو جو سافٹ ڈرنک وغیرہ بھی ہے نا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا، کیونکہ کیا پتہ یہ کسی غیر مسلم نے بنائی ہو. عمل میں جب جمالی جلالی پرہیز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے، ویسے بھی بتا دیا گیا ہے، اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے عملیات کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مقناطیسی اگربتی ہے اس کو ضرور جلائیں. میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں، اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں. اس کا ہدیہ دے کر آپ لوگ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی. پوسٹ آپ کو TCS کے ذریعے بھی کی جاتی ہے، اور ڈاک تک دور ہے تو ڈاک کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے. وہ بآسانی ہر علاقے میں جس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازماً پہنچا دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے TCS سے دیتے ہیں یا پھر ڈاک کے ذریعے ان تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے. یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، اگر آپ اگربتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ ہدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو فوراً ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نمبر 2 جو تلسمانی کاجل ہے جس کو جیسے لگاتے حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے، ساتھ میں تلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویذ دیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اس تعویذ کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراً حاضری لازم ہو جاتی ہے. اس کاجل کے ساتھ آپ کو وہ تعویذ بھی ہم سینڈ کرتے ہیں، وہ تعویذ بھی دیا جائے گا، اور وہ آپ نے تعویذ کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراً ہو جاتا ہے. اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں تو وہ تعویذ ضرور جلانا پڑتا ہے. یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں. الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو خرچ کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آخرت میں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے عمل شروع کریں. میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، عمل شروع کر رہے ہیں، لیکن میں ہزار تک اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اداب و خاص خیال رکھیں، لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا، تو اسی لیے یہ دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداب کا کیا طریقہ ہے. اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو مخلات اور ہمزاد اور پریوں پر ہے. تو میں چاہتی ہوں اچھی اپنے علم کو آپ تک پہنچا دوں، اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیں گا، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ